السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول محبت روٹھ جاتی ہے۔ اٹ واز اے کمپلیٹ شارٹ ناول، اور یہ ناول ہے فورسڈ میرج بیسڈ، آفٹر میرج بیسڈ، روڈ ہیرو بیسڈ۔ سو بیسیکلی ناول کی سٹوری یہ ہے کہ ہیرو کی شادی جس لڑکی سے ہونے والی ہے وہ لڑکی ہیرو سے شادی نہیں کرتی۔ اب اس کا کیا ریزن ہے وہ آپ کو ناول سن کر پتہ چل جائے گا۔ تو اب جب وہ شادی نہیں کرتی تو اس کے فیملی والے مجبور ہو کر اس کی شادی اس کی بہن سے کروا دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہیرو کا ریاکشن کیا ہوتا ہے، مطلب کیا وہ اس لڑکی کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اور اس لڑکی کی بھی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ اب کیونکہ روڈ ہیرو بیسڈ ہے تو آسان تو گزرے گی نہیں۔ تو ناول کافی انٹرسٹنگ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیا ان کی لائف سٹیبل ہوتی ہے یا نہیں۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے شارٹ کمپلیٹ ناول جو کافی اچھا ہے، مجھے تو اچھا لگا۔ سو لیٹس سٹارٹ اٹ۔ جیسے ہی قاضی نے ایجاب و قبول کے الفاظ استعمال کیے، عمر کو لگا اس سے سننے میں غلطی ہو گئی ہے یا پھر قاضی کو نام لینے میں غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے ایک نظر اپنے والدین کی طرف دیکھا جن کے چہرے سے پریشانی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے سسر کی طرف دیکھا جو زمانے بھر کی بے بسی اپنے چہرے پر سجائے اسے خوف اور امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ قاضی اس کے جواب کا منتظر تھا۔ قاضی نے دوسری بار وہی نام دہرایا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کی دل کی دنیا لٹ چکی ہے، قیامت برپا ہو گئی ہے۔ تیسری بار جب قاضی نے پوچھا تو اس نے اپنے والد اسفندیار شاہ کی طرف دیکھا جنہوں نے پلکیں جھپکا کر اسے قبول ہے کہنے کا اشارہ کیا۔ قبول ہے، اس نے ٹرانس کسی کیفیت میں کہا۔ سب اسے مبارکباد دینے لگے مگر وہ تو جیسے یہاں موجود ہی نہ تھا۔ کون کیا بول رہا تھا اسے کچھ نہ سنائی دے رہا تھا، نہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے دل کی دنیا لٹتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور اب مزید اسے کچھ بھی دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اٹھا اور حویلی کی طویل راہداری تک تیزی سے چلتا ہوا آیا۔ راہداری کافی طویل تھی، وہ اب تیزی سے وہاں چلتا جا رہا تھا۔ اس نے گلے میں پہنا ہوا پھولوں کا ہار نوچ پھینکا۔ اپنی گاڑی تک آیا تو حویلی کے چوکیدار اسے دیکھ کر ایک دم اٹھے اور گیٹ کھولنے کے لیے بھاگے۔ عمر اپنی ویگو میں بیٹھ چکا تھا۔ اس نے زناٹے سے گاڑی نکالی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ ایک ویرانے میں آ کر اس نے گاڑی کھڑی کی اور اسٹیئرنگ وہیل پر زور سے مکہ مارا۔ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر کھینچنے لگا۔ اس کی چیخیں سننے والا اس ویرانے میں خدا کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ وہ چیخ رہا تھا، بہت غصے میں تھا، جس کی وجہ سے اس کا گندمی رنگ لال ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے سلکی بال مٹھیوں میں بھیج ڈالے جس وجہ سے وہ بے ترتیب ہو گئے۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ موبائل اسکرین پر حمدان کا نام جگمگا رہا تھا۔ حمدان اس کا دوست تھا جو شہر سے اس کی شادی کی تقریب کے لیے باقی سارے دوستوں کے ساتھ گاؤں آیا تھا۔ کل ساری رات دوستوں کی محفل جمی رہی۔ ساری رات انہوں نے جاگ کر ڈیرے پہ گزاری تھی۔ اسفندیار شاہ کی کال آئی۔ ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ عمر کہاں پر ہو؟ کب سے ہم پریشان ہیں۔ حویلی مہمانوں سے بھری پڑی ہے، لوگ کیا کہیں گے، فوراً گھر پہنچو۔ اتنا کہہ کر کال منقطع ہو گئی۔ عمر نے ایک بار پھر اسٹیئرنگ وہیل پر مکہ مارا، پھر اپنا سر اسٹیئرنگ پر رکھ کر آنکھیں مون لی۔ کچھ دیر ایسے ہی گزری تھی کہ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور حویلی کا رخ کیا۔ آخر اسے اپنے سوالوں کے جواب بھی تو چاہیے تھے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا ان کا پرانا ملازم اکبر اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ چھوٹے شاہ سائن، آپ کو بڑے شاہ نے اپنے کمرے میں طلب کیا ہے۔ اکبر سر جھکا کر کھڑا رہا۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا اسفندیار شاہ کے کمرے میں داخل ہوا جہاں پہلے سے ہی اس کا باپ اسفندیار شاہ، اس کی ماں زبیدہ اور اس کے سسر اور ساس بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر شاہ نے ایک ایک کر کے سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ سب کے چہرے پریشانی میں گھرے تھے۔ عمر بیٹھو بیٹا اور تحمل سے میری بات سنو۔ کیا سنوں؟ رہا کیا ہے سننے کو؟ اس نے چیخ کر کہا۔ اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی عمر شاہ کے ساتھ؟ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ بیٹا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ کا قصوروار ہوں۔ زافیہ پہلے دن سے ہی بضد تھی کہ وہ آپ سے شادی نہیں کرے گی، پھر بھی آپ لوگوں کا اصرار، آپ سب کی محبت دیکھ کر میں نے ہاں کر دی۔ مجھے لگا وہ میری عزت رکھ لے گی، مجھے پتہ نہیں تھا یوں میری عزت کا جنازہ نکالے گی وہ۔ فاروق صاحب ہاتھ جوڑے سر جھکائے کھڑے تھے۔ بیٹا ہم مجبور تھے، اسی لیے وردہ سے آپ کا نکاح کرا دیا۔ آپ چاہیں تو اسے بعد میں طلاق دے دیجیے گا، فی الحال یہی راستہ نظر آیا ہے۔
جہاں ایک بیٹی کے بھاگنے کا دکھ بدنامی سہ گئے ہیں، وہیں دوسری بیٹی کے طلاق کا بھی سہ لیں گے۔ یہ تھی ایک مجبور ماں جس کی بیٹی کا آج نکاح ہوا اور آج ہی طلاق کی بات کر رہی تھی۔ آپ کو سب مذاق لگتا ہے؟ نکاح پھر طلاق، طلاق دینا کوئی آسان ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ عمر شاہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ آپ کو چاہیے تھا مجھے اعتماد میں لیتے، میں کوئی بہانہ کر کے شادی ڈیلے کر دیتا۔ غصے سے دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں ٹہلتا رہا، جب غصہ کچھ کم ہوا تو غصے پر دکھ حاوی ہو گیا۔ آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنا جائزہ لینے لگا۔ کیا کمی تھی مجھ میں زاویہ فاروق کہ تمہیں شادی کے دن بھاگنا پڑا؟ ساری لڑکیاں یونیورسٹی میں مجھ پر مرتی تھیں، میرے ایک اشارے پر مجھ سے شادی کے لیے تیار تھی، پر میں نے ان سب پر تم کو فوقیت دی، اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ سامنے پڑا گلدان اٹھا کر آئینے کو دے مارا۔ ٹھاک کی آواز کے ساتھ کچھ کانچ کے ٹکڑے اڑ کر کمرے میں بکھر گئے۔ آئینے میں شگاف پڑ گیا، جہاں سے عمر کو اپنا چہرہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹتا نظر آیا۔ سورج ڈوب رہا تھا، اسے لگا اس کا دل بھی ڈوب جائے گا آج کے سورج کے ساتھ۔ رخصتی کا شور ہوا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ گاؤں میں صبح سویرے سے ہی شادی کی تقریب شروع ہوتی ہے، پھر سارا دن ہنگامہ، شور، کھانا، رسمیں، محفل، ایسے شام ہو جاتی ہے۔ پھر رخصتی کا وقت آتا ہے، پر وردہ فاروق اس اچانک افتاد پر بری طرح گھبرائی تھی۔ پے در پے صدمے سے آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ آج کے دن کا اسے بہت انتظار تھا۔ وہ صبح دل لگا کر تیار ہوئی۔ اس نے شاکنگ پنک کلر کا لباس زیبتن کیا تھا جو اس کے گورے رنگ پر خوب جچ رہا تھا، جس پر بہت عمدہ گولڈن کام کیا ہوا تھا۔ ساتھ ہم رنگ جولری پہنی، سلکی بالوں کو آگے سے ہیئر سٹائل بنا کر پیچھے سے کھلا چھوڑ دیا۔ کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہن رہی تھی جب سدرا اس کی کزن آئی۔ وردہ تم تو ایسے تیار ہو رہی ہو جیسے آج زاویہ کی نہیں تمہاری شادی ہے۔ اور اب اسے یہ بات یاد آ رہی تھی۔ لگ رہا ہے وہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی جو کچھ دیر پہلے بہن کی شادی کے لیے اتنے دل سے تیار ہوئی تھی، انہی کپڑوں، انہی جولری اور میک اپ کے ساتھ، بس ریڈ دوپٹہ اس کے اوپر دے کر اس کا نکاح عمر شاہ سے کروا دیا گیا۔ جب ایک بیٹی زاویہ جیسا قدم اٹھاتی ہے تو دوسری بیٹی قربانی کا بکرا بن وردہ جیسا قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہے تاکہ ماں باپ کا جھکا ہوا سر مزید نہ جھکے۔ اب اسے احساس تھا عمر شاہ کے ساتھ اس کی زندگی پھولوں کی سیج تو ہرگز نہ ہوگی۔ اس کی قسمت کی ڈوری اب عمر کے ہاتھ میں تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا پہلی رات ہی طلاق کا بٹا لے کر آئے گی، یا پھر عمر بھر آپی کے کیے کی سزا بھگتے گی۔ رخصتی کا وقت آ گیا۔ ابو امی ہاتھ جوڑ کر اسے کیا کیا نصیحتیں کرتے رہے، اپنی عزت کا واسطہ دیتے رہے۔ اسے کچھ بھی سنائی نہ دے رہا تھا۔ اس کے قریبی رشتہ داروں کے ذریعے اسے عمر کی پل پل کی خبر مل رہی تھی، جو زاویہ کے غائب ہونے پر چسکے لے رہے تھے، اور ساری باتیں آ کر وردہ کے گوش گزار کر رہے تھے۔ عمر بچانے کس موڈ کے ساتھ رخصتی کے لیے آیا تھا؟ ضرور اسفندیار شاہ نے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے بلوایا تھا۔ وردہ کو جیسے ہی اس کی نند اسما اور ساس زبیدہ کمرے میں لائیں، کمرے کی حالت وردہ کو اور ڈرا گئی۔ جگہ جگہ کانچ کے ٹکڑے بکھرے تھے، ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، بیڈ کی گولائی میں پھولوں کو نوچ کر پھینکا گیا تھا، پھر بھی ٹوٹی پھوٹی لڑیاں جھول رہی تھیں۔ اس کی ساس ننند دونوں پریشان تھی۔ بیٹا تم پریشان مت ہونا، جو عمل زاویہ نے کیا ہے یہ اس کا رد عمل ہے، اور جانے کیا کیا دیکھنا پڑے گا تمہیں۔ عمر کا غصہ بہت تیز ہے، تم کم عمر ہو، اسے اپنی طرف راغب کر لوگی۔ سچ پوچھو تو مجھے پہلی نظر میں ہی تم بھائی تھی، پر عمر کو زاویہ پسند آ گئی۔ میں صفورہ کو بھیجتی ہوں کہ کمرہ صاف کروائے۔ زبیدہ بیگم اسے دعائیں دیتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ڈرتے ڈرتے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ فرنیچر بھی مالکان کے ذوق کا اعلیٰ ثبوت تھا۔ 3 سیٹر صوفہ پڑا تھا، سامنے ٹی وی دیوار کے ساتھ نصب تھا۔ بیڈ سائڈ پر عمر شاہ کی تصویر پڑی تھی۔ ایسی ہی ایک تصویر ان کے گھر بھی عمر کی امی دے کر گئی تھی۔ وردہ نے گھونگھٹ والا دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھ دیا۔ کون سا آ کر میرا گھونگھٹ اٹھائیں گے؟ مجھے بھی مضبوط بننا ہے۔ آپ ہی بھاگی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ اب ہر قدم پر ان کی کیے کی سزا مجھے بھگتنی ہے۔ شروع سے ہی میں کمزور ہوئی تو جانے کیا کرے گا یہ جلاد انسان میرے ساتھ، جس کے غصے کا ہر جگہ چرچا ہے۔ دل میں سوچتی بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگی جو شاید عمر نے غصے سے کھینچ کر پھینکی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اسے لگا ضرور ماسی صفورہ ہے جسے آنٹی نے کمرہ صاف کرنے کے لیے بھیجا تھا، اسی لیے وردہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ چادر ٹھیک کر کے پیچھے مڑی تو عمر کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ سفید شلوار قمیض کے ساتھ بلیک کوٹ پہنے،
چہرے پر غصے والے تاثرات لیے وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ یہ ماننے میں وردہ نے انکار نہیں کیا۔ وردہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے ٹکر ٹکر دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ شکل گم کرو اپنی، مجھے نیند آ رہی ہے، عمر غصے سے بولا۔ پر میں کہاں جاؤں؟ آنٹی مجھے یہاں چھوڑ کر گئی ہیں، ڈرتے ڈرتے وردہ نے جواب دیا۔ حویلی میں اور بھی بہت کمرے ہیں، بحث مت کرو، مجھے اکیلا چھوڑ دو، وہ دہاڑا۔ وردہ کو رونا آ گیا، اس کے آنسو گالوں پر لڑک گئے۔ یہ ٹسوے پھر کبھی کام آئیں گے، ابھی نکل جاؤ فوراً یہاں سے۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ وردہ کو لگا اس کا دل باہر نکل آئے گا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ عمر، عمر! وہ واش روم میں تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنے کی آواز آئی۔ کیا بات ہے امی جان؟ عمر تولیے سے منہ پوچھ رہا تھا۔ کیوں دلہن کو کمرے سے باہر نکال دیا؟ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، شکر ہے کسی کی نظر نہیں پڑی اس پر۔ دلہن؟ وہ بچی جسے آپ دلہن کہہ رہی ہیں، وہ زبردستی میرے گلے پڑی ہے۔ اس کی بہن جو رسوائی کا سامان میرے لیے کر کے گئی ہے نا، یہ میری برداشت تھی جو میں نے اسے کچھ نہیں کہا، بس کمرے سے جانے کا کہا ہے۔ اور آپ مہمانوں کی فکر نہ کریں، ان کو سب پتا ہے، تو کیوں یہ ڈرامہ رچائیں ہم؟ پر بیٹا اسے کمرے میں تو آنے دو، زبیدہ بیگم نے التجا کی۔ امی، وہ اس گھر میں ہے، یہ بھی غنیمت جانیے، میں مینٹلی بہت ڈسٹرب ہوں، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیجیے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے بال مٹھیوں جکڑ کر بولا۔ زبیدہ بیگم بھی مجبور ہو کر جانے لگی۔ زبیدہ اور عمر کی ساری گفتگو وہ سن چکی تھی، جو باہر ہی کھڑی تھی۔ اسے پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ عمر ایسے ہی پیش آئے گا، نہ جانے کیوں پھر بھی اسے بہت رونا آ رہا تھا، شاید اپنی قسمت پر۔ آنٹی اسے دوسرے کمرے میں لے آئیں، جو عمر کے کمرے کے ساتھ ہی منسلک تھا۔ یہ کمرہ بھی بڑا تھا، پر اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ بیڈ پر اوندھی لیٹ کر رونے لگی، اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بند گئی۔ رو رو کر اس کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ جب رو کر تھک گئی تو واش روم سے منہ دھو کر آئی، اور اسے شدت سے پیاس کا احساس ہوا۔ کمرے کا جائزہ لیا تو پانی نہیں تھا۔ موبائل بھی عمر کے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی، پر ڈر اور تذلیل کی بنا پر اس جلاد کے کمرے میں جانے کی اسے ہمت نہ تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اسے پتہ نہیں تھا کچن کہاں پر ہے۔ وہ تھوڑا دور آ کر یہاں وہاں دیکھ رہی تھی کہ اسے کچن نظر آئے تو وہ پانی پیے۔ تبھی پیچھے سے کھنکھارنے کی آواز آئی، اور وہ ڈر کے مارے اچھل کر پیچھے ہٹی۔ پیچھے عمر کھڑا تھا۔ رات کے اس پہر کہاں جا رہی ہو؟ غصے والے تاثرات کے ساتھ پوچھا گیا۔ کہاں جاؤں گی میں رات کے 3 بجے، جو آپ اس طرح تشویش کر رہے ہیں؟ پیاس لگی ہے مجھے، پانی کی تلاش میں کچن ڈھونڈ رہی تھی۔ وردہ کو اس کا انداز بہت ناگوار گزرا۔ اچھا، مجھے لگا شاید کہیں جا رہی تھی، اپنی بہن کی طرح۔ عمر کے الفاظ تھے کہ نشتر وردہ کو وہ بہت زیادہ تکلیف دے گئے۔ دیکھیے مسٹر عمر شاہ، میں آپ کی ہر بات برداشت کر لوں گی، ہر زیادتی سہ جاؤں گی، پر برائے مہربانی آئندہ میرے بارے میں ایسے الفاظ مت نکالیے گا۔ آپ ہی نے جو کیا وہ ان کا عمل تھا، اس کی ذمہ دار میں ہرگز نہیں۔ پہلے بھی ان کی وجہ سے میں بہت بھگت چکی ہوں، پر اپنے بارے میں ایسے الفاظ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی، آئندہ خیال رکھیے گا۔ وردہ کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ غصے سے واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اور عمر اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا اور کوئی جواب نہیں دے پایا۔ اس کی لال آنکھوں کو دیکھا جو رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ یا اللہ پاک، میں کہاں جاؤں؟ اب پل پل میرے نصیب میں یوں ذلیل ہونا لکھا ہے۔ کیا قصور ہے میرا؟ کسی اور کے کیے کی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ میں ہر بات برداشت کر سکتی ہوں، پر اپنے کردار کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ کیا اب ہر دن میرا روتے ہوئے ہی گزرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں اس جلاد کی زہر خوند باتیں برداشت نہیں کروں گی۔ غصے کا تیز ہوگا تو اپنے لیے ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں شکوے شکایتیں اور نئے عزم کر رہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ کون ہے؟ اندر آ جائیں۔ بی بی جی پانی، شاہزائی نے بھیجا ہے، اور یہ آپ کا موبائل۔ صفورہ نے پانی کا جگ ٹیبل پر رکھ کر موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ صفورہ شاہوں کی بہت پرانی بھروسے مند نوکرانی تھی۔ گھر کی ہر بات اسے پتا ہوتی، پر کبھی ادھر سے ادھر بات نہ کرتی۔ پر پھر بھی وردہ کو بہت شرمندگی ہوئی صفورہ کے سامنے کہ وہ کیا سوچے گی۔ وردہ کو کمرے سے نکال دیا شاہ نے۔ اچھا شکریہ، وردہ نے صفورہ سے کہا۔ صفورہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وردہ ایک دم گلاس اٹھا کر پانی کے 2 گلاس گھٹاگھٹ پی گئی،
پھر موبائل اٹھا کر صوفے پر بیٹھ کر چیک کرنے لگی۔ عمر بیٹا، کیا ہے امی؟ اس نے نیند سے بوجھل آنکھیں آدھی کھول کر کہا۔ بیٹا اٹھو، جلدی تیار ہو کر نیچے آؤ، اور میں دلہن کو تمہارے کمرے میں بھیج رہی ہوں، دونوں ساتھ تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ زبیدہ بیگم کی بات پر ایک دم عمر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہرگز نہیں امی، کوئی ضرورت نہیں اسے میرے کمرے میں بھیجنے کی، نہ میں تیار ہو کر نیچے آؤں گا۔ عمر بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، زبیدہ التجائیہ انداز میں بولی۔ نہیں امی، نکاح میں نے کر لیا ہے، یہی بہت ہے، اب آپ کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہیں، آج تیار ہو کر نیچے آؤں، کل کہیں گی ولیمے کے لیے۔ عمر کی زبان کو بریک لگ گیا اسفندیار شاہ کو دیکھ کر، ایک دم اٹھ کھڑا ہوا وہ۔ عمر، تیار ہو کر تو بیٹا تمہیں نیچے آنا ہی ہے، اور کل ولیمہ بھی ہر حال میں اٹینڈ کرنا ہے، دھمکی آمیز لہجے میں کہا گیا۔ بابا یہ ناانصافی ہے۔ ناانصافی تمہارے ساتھ ہوئی ہے بیٹا، تو انصاف تو وردہ کے ساتھ بھی نہیں ہوا نا۔ اس سب میں اس بیچاری بچی کا کیا قصور؟ اور میرا کیا قصور تھا بابا؟ میں کوئی بحث برداشت نہیں کروں گا، میں ناشتے پر انتظار کر رہا ہوں، مہمان بیٹھے ہیں، جلدی آ جاؤ دلہن کے ساتھ۔ تنبیہ کر کے اسفندیار شاہ دروازے کی جانب بڑھ گئے، زبیدہ بھی پیچھے ہی چلی گئیں۔ حد ہوتی ہے۔ سلیپرز پیر میں پہن کر واش روم کا رخ کیا۔ جب باہر نکلا وردہ کمرے میں بیٹھی تھی، جسے دیکھ کر عمر کا حلق تک کڑوا ہو گیا، تیز نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ ایسے مت گھورے، میں خود نہیں آئی، آنٹی چھوڑ کر گئی ہیں۔ او لڑکی، زیادہ زبان مت چلاؤ، بچی ہو، بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں تمہیں؟ بچی نہیں ہوں میں، 22 سال کی ہوں۔ پھر زبان چلائی، میرے سامنے بچی ہی لگو گی، 10 سال بڑا ہوں میں تم سے، اور مجھے زبان چلانے والوں سے سخت نفرت ہے۔ کہہ کر وہ وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر پھر واش روم میں چلا گیا اور دروازہ غصے کے اظہار پر زور سے بند کیا۔ اس حساب سے تو سب سے پہلے اپنے آپ سے نفرت کریں، زبان تو آپ کی بہت چلتی ہے۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ وردہ نے گرین کلر کا جو اس کی ساس نے اسے نکال کر دیا تھا، اسما نے اسے تیار کیا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ بھابی، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ کیوں بھائی، دیکھیے نا کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ عمر نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی، وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی، اور ایک دم نظریں واپس پلٹی۔ میک اپ کا کمال ہے سارا، اس نے اپنے جوتے پہنتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، یہ ویسے ہی اتنی پیاری ہیں، انہیں میک اپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جلدی نیچے آ جائے، میں جا رہی ہوں، ورنہ بابا سائن سے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ جاتے جاتے اسما بولتی گئی۔ عمر تیار ہو کر آئینے میں اپنا آخری جائزہ لے رہا تھا، اور وردہ بھی آئینے کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ دونوں کی نظریں آئینے میں ایک دوسرے سے ملی، اور دونوں نے ایک سیکنڈ کی دیر نہ لگاتے ہوئے ایک دوسرے سے منہ موڑ لیا۔ اگر بناؤ سنگار ختم ہو گیا ہے تو چلیں، عمر نے بھویں اچکا کر کہا۔ وردہ بھی چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لی۔ ناشتے کی میز پر صرف اس کے سسرالی تھے، اس کے میکے سے کوئی نہیں آیا تھا، نہ امی، نہ ابو، نہ ارسلان شاہ۔ وہ کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے وردہ کی آنکھیں جھلمل ہوئی، جسے اس کی ساس نے محسوس کر لیا۔ ماشاءاللہ، میری بہو تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ بیٹا، میں نے فون کیا تھا تمہاری امی کو، ابھی وہ آ نہیں پائیں، شام کو ولیمے میں شرکت کریں گے۔ اف، اب نیا سیاپا ولیمے کا، عمر بڑبڑایا، جو ساتھ بیٹھی وردہ نے سن لیا۔ اس کے حلق سے ناشتہ نہیں اتر رہا تھا۔ بیٹا کھانا کھاؤ، اداس مت ہو، جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے، تمہارا اور عمر کا ساتھ لکھا تھا مالک نے، مجھے امید ہے تم دونوں اب خوش اسلوبی یہ بندھن نبھاؤ گے، یہ آپ کا گھر ہے، جیسے چاہیں رہیں، اسفندیار شاہ نے اس سے کہا۔ بظاہر تو اسفندیار شاہ بہت سخت اور رعب والے لگتے تھے، پر بہو بیٹیوں سے ہمیشہ پیار سے پیش آتے، وہ عورتوں کی عزت کرنا جانتے تھے، پر ان کے بیٹے اشر اور عمر ان سے ڈرتے تھے، ان کا رعب ہی ایسا تھا۔ اشر عمر سے عمر میں 2 سال ہی چھوٹا تھا۔ شام کو ولیمے کی تقریب حویلی میں ہی رکھی گئی تھی، اسی لیے صبح سے ہی سب تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ تقریب شروع ہونے سے پہلے ہی وردہ کے گھر والوں کے لیے اسفندیار شاہ نے گاڑی بھیجی کہ کہیں وہ لوگ نہ آئیں۔ بھائی سے مل کر وہ خوش ہوئی، اور ان کو بھی ہر حال میں مطمئن کیا کہ میں خوش ہوں۔ عمر بھی اسفندیار شاہ کے کہنے پر لگے بندھے وہیں بیٹھا رہا۔ امی ابو آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ عمر، آپ بھی پئیں گے نا چائے؟ مسکراتے ہوئے عمر سے پوچھا گیا۔ عمر پہلے تو حیرت میں اسے دیکھتا رہ گیا، پھر سمجھ گیا کہ اپنے والدین کے لیے ڈرامہ ہو رہا ہے۔ بنا ہی رہی ہوں تو آدھا کپ لے آنا۔ وردہ چائے بنانے لگی، اور دل میں عمر کو کوستی جا رہی تھی، کیسے اکڑ کر بیٹھا ہے مسٹر شاہ،
बेचारे अम्मी अब्बू अरसलान चुप चाप है, बंदा बात ही कर ले, मुरव्वत भी कोई चीज़ होती है। चाय सबको देते हुए आखिर में उमर की तरफ मुस्कुराते हुए कप बढ़ाया। एक लम्हे को उमर उसकी गाल पर पड़ते डिंपल में खो गया और एकदम ही संभल कर चाय पकड़ ली और चाय पीते ही ये जा वो जा। वर्दा को एक लड़की तैयार करने आई थी। वर्दा ने फिरोजी और गोल्डन कॉम्बिनेशन का ड्रेस पहना और सारी ज्वेलरी पहनी। टीका और नथ पहनकर वो फुल तैयार थी। उमर तो सवेरे ही तैयार होकर मर्दाने में मेहमानों को अटेंड कर रहा था। वलीमा ख़त्म हुआ, सब थक हार कर अपने अपने कमरों में गए तो वर्दा भी उमर के कमरे में आ गई। एक पल को तो उमर की नज़रें वर्दा पर ठहर गई। आखिर को बंदा बशर था, इतनी प्यारी और छोटी उम्र की लड़की जो उसके निकाह में थी, कैसे इग्नोर करता। फिर एकदम खुद को मलामत करता हुआ अपने असल टोन में आ गया। क्यों आई हो? कहो, कोई काम है? बेड पर दराज होते हुए वो बोला, वो अम्मी ने कहा है कि उनका और बाबा का हुक्म है कि मैं आपके कमरे में रहूं। डरते डरते हुए वो बोली, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ रह रही हो वहीं ठीक हो। चुटकी बजाते हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। वर्दा को इतनी जिल्लत का एहसास हुआ, उसके गाल तप गए। मुझे भी कोई शौक नहीं आपके कमरे में रहने का। वो वापस पलट ही रही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। कौन है? आ जाए अंदर। उमर की आवाज़ पर दरवाज़ा खुला। सकीना फुप्पो को अम्मी के साथ अंदर दाखिल होते देखकर उमर का मूड अच्छा खासा ख़राब हुआ था, पर अपने तासुरात छुपा गया। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो, कैसी हैं आप? उमर उनके सामने आ गया। वस्सलाम बेटा, अब काफ़ी ठीक हूँ। फिर वर्दा ने भी सलाम किया। सकीना फुप्पो दोनों से प्यार से मिली। माशाल्लाह, दुल्हन तो बहुत प्यारी है। लो बेटा, ये तुम्हारी मुँह दिखाई। वर्दा ने अपनी सास की तरफ देखा, जिन्होंने लेने का इशारा किया तो चुपचाप ले ली। अच्छा बेटा, तुम लोग आराम करो, थक गए होगे। अब तो रोज़ का मिलना जुलना चलता रहेगा। मैं भी 1 महीना यहीं पर हूँ। सकीना फुप्पो ने बम फोड़ा, जिस पर उमर अपने चेहरे के तासुरात छुपा नहीं पाया। एकदम माँ की तरफ देखा। ये तो शुक्र कि सकीना फुप्पो उमर की तरफ मुतवज्जा नहीं थी, वरना ज़रूर नाराज़ होती। जैसे ही सकीना फुप्पो बाहर निकली, उमर माँ के पास परेशानी से आया। क्या है अम्मी, 1 महीना फुप्पो यहाँ रहेंगी? हाँ, 1 महीने के लिए आई हैं। जानते तो हो बीमार रहती हैं, जब भी सफ़र करके आती हैं तो इतना तो रहती हैं, और इसीलिए वर्दा भी तुम्हारे कमरे में रहेगी। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा उमर, तुम जानते हो अपनी फुप्पो को। फिर वर्दा से मुखातिब हुई। वर्दा बेटा, ये सकीना फुप्पो थी। वर्दा बेटा, ये सकीना फुप्पो थी, शाह साईं की खालाजाद बहन, पर सगों से बढ़कर हैं। शाह साईं उनकी हर बात मानते हैं। उनको कोई शिकायत का मौका मत देना, फिर 1 की 10 लगाकर शाह साईं तक पहुंच जाएंगी। तुम दोनों एक ही कमरे में रहोगे, सकीना को कोई मौका ना मिले। उमर, जी अम्मी, पर जैसे ही फुप्पो जाएंगी ये भी अपने कमरे में जाएगी। उमर जानता था सकीना फुप्पो का मिजाज, इसीलिए चुप था। बात की बाद में देखी जाएगी, कहकर जुबैदा बेगम कमरे से निकल गई। वर्दा चेंज करके आई। ये लो तकिया, और स्टोर रूम में कंबल पड़ा है, जाकर सोफे पर सो जाओ। मैं अपना बेड शेयर नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, जानती हूँ मैं अपना मकाम। और वो अपनी जगह चुपचाप सोफे पर जाकर लेट गई। वो सोफे पर मुंह दूसरी तरफ करके लेटी थी। बेआवाज़ आंसू उसकी गालों से बहते जा रहे थे और उसके तकिए में जज्ब होते जा रहे थे। खुद से उलझते उलझते जाने कब नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई। दूसरी तरफ उमर का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसे अजीब बेचैनी घेरे हुए थी, जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रहा था। जाविया फारूक, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। पहली नज़र में तुम उमर शाह को भाग गई थी। मैंने तुम्हें इज्जत देनी चाहिए, तुमसे मोहब्बत करने लगा था। तुमने मेरे अरमानों का खून किया है, तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसे आज भी वो दिन याद था जब वो अपने दोस्त के घर उसकी बहन की शादी में गया हुआ था। हमदान और उसकी फैमिली से वो बहुत क्लोज था, साथ पढ़ रहे थे। हमदान रोज़ उसे फ़ोन करता, वो साथ में शादी के इंतज़ाम देखते। हमदान हर बात में उमर से मशवरा करता, ये शुरू से उसकी आदत थी। उसे बहुत अच्छा लगता था यहाँ हमदान के साथ सादा सी ज़िंदगी गुजारना, वरना हवेली में तो वो छोटे शाह साईं की हैसियत से जाना जाता था। हम वक्त नौकर चाकर उसके आगे पीछे घूमते रहते। उस दिन भी वो सुबह सवेरे ही हमदान के कहने पर उसके घर आया था। चूँकि हमदान का कोई भाई नहीं था और एक इकलौता दोस्त उमर ही था, हमदान ने मेहंदी के हिसाब से उसे लॉन की डेकोरेशन देखने की जिम्मेदारी दी। डेकोरेशन वाले उमर की हिदायत पर काम कर रहे थे। उमर अपने मोबाइल में किसी को मैसेज कर रहा था और जैसे ही वो पलटा, अंदर आती जाविया से उसका टकराव हो गया। ओह, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। जैसे ही उसने जाविया की तरफ देखा,
دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اب تو دیکھ لیا ہے نا، اب راستہ چھوڑیے، اس نے تیوری چڑھا کر ایک ادا سے کہا۔ زاویہ آپ ہی جلدی آئیں، آپ ہی کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ پیچھے سے سونیا کی آواز آئی جو ہمدان کی چھوٹی بہن تھی، اور وہ مسکراتی ہوئی سونیا کی طرف بڑھ گئی۔ زافیہ، اس نے سرگوشی سے اس کا نام دہرایا اور ہنس کر اندر چل دیا۔ پھر کافی بار ان کا ملنا ہوا، مہندی، شادی، ولیمے میں۔ اب زاویہ بھی ہنس کر اس سے بات کر لیتی تھی۔ وہ کافی کانفیڈنٹ لڑکی تھی جو عمر کو بہت اچھی لگی تھی۔ عمر نے اس کے گھر رشتہ بھیجا، سب راضی ہو گئے اور چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ شاید ان کو ایسا کوئی خوف تھا جو اتنی جلدی راضی ہو گئے تھے۔ آگے اسے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا، کیوں زاویہ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ ایک بار فون کر کے کہہ دیتی تو وہ اپنے راستے بدل لیتا، پر جو قسمت میں لکھا تھا۔ وردہ کے ہاتھ میں صبور چائے دے کر گئی تھی۔ وہ چائے پی رہی تھی اور ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ بہت بڑی حویلی تھی جو نئے حساب سے بنائی گئی تھی۔ ہر کمرے میں اٹیچ باتھ تھے۔ بڑا سا لان تھا جہاں ہر قسم کے پھول پودے لگے تھے۔ لیموں اور امرود کے پیڑ تھے جو بہت خوبصورت تاثر دے رہے تھے۔ ہال نما کمرہ جہاں سب چائے پی رہے تھے، جس کے چاروں جانب پلر لگے تھے جہاں سے سارا لان دکھائی دیتا۔ گھر کے اندر صرف عورتیں ملازمہ تھیں جو صفائی، کھانا بنانا، ہر کام کرتی تھیں۔ مرد ملازم باہر ڈیرے پر ہی رہتے تھے اور باہر کے کام دیکھتے۔ اسفندیار شاہ اور زبیدہ خاتون بہت نیک اور غریبوں کی مدد کرنے والے تھے، اس لیے سب انہیں پسند کرتے تھے۔ سارے مرد جب اپنے کام کاج کے لیے باہر نکل گئے اور پھپھو بھی پڑوس میں گئیں تو زبیدہ خاتون وردہ کے پاس آ گئیں۔ وردہ بیٹا، میں دیکھ رہی ہوں عمر کا رویہ اچھا نہیں ہے تمہارے ساتھ، پر 1 مہینہ ہے تمہارے پاس۔ زبیدہ خاموش رہیں تو وردہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر کہا، 1 مہینہ؟ میں سمجھی نہیں آنٹی۔ بیٹا، میں نے سکینہ بہن کو خود روکا ہے تاکہ تم عمر کے ساتھ کمرے میں رہو اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھو، ایک دوسرے کے ساتھ رہو۔ یہی موقع ہے تمہارے پاس عمر کا دل جیتنے کے لیے۔ زبیدہ نے وردہ کا ہاتھ پکڑ کر آرام آرام سے اسے سمجھایا۔ پر آنٹی، وہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس سب میں میرا کیا قصور؟ بیٹا، وہ بھی تو یہی سوچتا ہے نا کہ اس سب میں اس کا کیا قصور تھا۔ جو عین شادی کے دن زاویہ بھاگ گئی، اسے بھی تو تکلیف ہوئی ہے، اس کے بھی ارمان تھے۔ تم سمجھو اسے، اگر دونوں ہی ایسے ضد باندھ کر بیٹھ جائیں گے تو نقصان تو دونوں کا ہی ہوگا۔ زندگی کی گاڑی ایسے نہیں چلتی۔ تم چھوٹی عمر کی ہو، تمہیں اسے اپنی طرف کرنا ہوگا۔ عمر اندر آتا ہوا دکھائی دیا تو بات ادھوری ہی رہ گئی۔ امی، چائے تو پلوا دے، اب سردی بھی کافی بڑھتی جا رہی ہے۔ زمینوں کا چکر لگا کر آیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے فریز ہو جائے گا۔ عمر نے دونوں ہاتھوں کو رگڑ رگڑ کر گرم کیا۔ بیٹا، بیوی آ گئی ہے، اب اس سے مانگو چائے۔ اب تک ماں کا پلو نہیں چھوڑو گی کیا؟ پھپھو ہنستے ہوئے انٹر ہوئی تھی۔ میں بنا کر لاتی ہوں چائے، آپ سب کے لیے۔ وردہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو بیٹا، میں تو مذاق کر رہی تھی، پہلے تم میٹھے میں تو ہاتھ ڈال لو۔ پھپھو نے بات بدل دی۔ نہیں پھپھو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی چائے بھی تو میٹھی ہوتی ہے۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے تھے سوائے عمر کے۔ اس نے کچن تک جاتے ہوئے اسے دیکھا۔ دونوں بہنیں ہیں پر دونوں کی شکلیں، قد کاٹ بالکل مختلف ہے، حالانکہ بہنوں میں تو کافی مماثلت ہوتی ہے۔ عمر کو زاویہ یاد آئی جو وردہ سے بالکل الگ تھی۔ عمر وردہ کو ساتھ لیے اپنے ویگوں میں اپنے سسرال جا رہا تھا۔ تم وہاں ہی رکو گی نا اب؟ عمر کی بات پر وردہ کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ اسے لگا بس اب عمر اسے چھوڑ جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ نہیں، میں واپس آؤں گی، بس کچھ دیر بیٹھ کر، اس نے عمر کی طرف دیکھ کر کہا۔ واپس آ کر کیا کرو گی؟ تھکے ہوئے انداز میں عمر نے کہا۔ وہ آنٹی نے کہا تھا واپس آنا ہے۔ وردہ ڈر کے مارے بولی۔ واپس آ کر کیا کرو گی، یہی تو پوچھ رہا ہوں۔ ابھی تو پھپھو کی وجہ سے تم میرے کمرے میں ہو، جیسے ہی وہ واپس چلی گئی تو میں کمرے سے نکال دوں گا، اور کبھی بھی کسی بھی وقت اپنی زندگی سے بھی نکال دوں گا۔ وردہ کوئی جواب نہ دے پائی۔ عمر نے نوٹ کیا تھا وردہ کا چہرہ ایک دم بجھ گیا تھا۔ پھر وہ 2-3 گھنٹے بیٹھے پر وردہ ایسے ہی بجھی بجھی سی رہی۔ پھر جانے کیوں عمر کو اس پر ترس آیا، وہ بیٹھا رہا اور وردہ کو اپنے ساتھ واپس بھی لے آیا۔ وردہ جب چینج کر کے آئی، عمر کوئی کتاب پڑھ رہا تھا بیڈ پر لیٹ کر۔ اس نے سادہ سا ٹراؤزر اور وائٹ شرٹ پہنا ہوا تھا اور انہماک سے بک میں مصروف تھا، جیسے کمرے میں تیسرا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ وردہ کو آنٹی کی باتیں یاد آئیں، اور کوئی بھی لڑکی نہیں چاہتی ہے کہ شادی کے بعد اسے طلاق ملے۔ وردہ بھی ڈر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ عمر کو کیسے مخاطب کرے۔ اچانک اس کی نظریں چوڑیوں پر پڑی۔ وہاں رنگ برنگی چوڑیاں پڑی تھیں۔ وردہ نے ایک دم چوڑیاں پہن لی اور اپنا بستر نیچے بنانے لگی۔
वो कोई भी काम करती चूड़ियों की खनक कमरे में गूंज जाती। नाचार उमर भी मुतवज्जा हुआ। ये क्या पहना हुआ है? डिस्टर्ब कर दिया, उतारो इन्हें। और ये नीचे क्यों बिस्तर लगा रही हो? सोफा जो है, सोफे पर मुझे नींद नहीं आती। सारी रात यही डर रहता है कि कहीं गिर ना जाऊं सोफे से। और चूड़ियां मुझे बहुत पसंद है, मैं नहीं उतारूंगी। वर्दा अपने प्लान नंबर 1 में कामयाब हो गई थी। अब हर वक्त चूड़ियों की खनक उसे वर्दा की मौजूदगी का एहसास रहेगा। इधर उमर इरिटेट हो रहा था खनक की आवाज से। पर्दों से फूटती जर्द किरणों ने उसे एहसास दिलाया कि आधा दिन ढल चुका है। मोबाइल की हल्की सी बीप ने उसे आलम गुनूदगी से होशमंदी की तरफ मोड़ा। उसने मुंदी हुई आंखों से मोबाइल उठाया तो हमदान के 3 कॉल पड़े थे, पर फिलहाल उसे कॉल बैक करने का कोई इरादा नहीं था। मोबाइल में वक्त चेक किया तो 10 बज रहे थे। हवेली के फर्द सेहरखेज थे, सवेरे ही उनकी सुबह हो जाती थी। उसने सीधे अपनी आंखों का रुख बेइख्तियार सोफे की तरफ किया। सोफा खाली था। उसे याद आया रात को वो बिस्तर नीचे लगा रही थी। नीचे देखा तो कोई बिस्तर नहीं था, बिस्तर भी गायब था। मतलब मैडम सवेरे ही जाकर बाहर गई हैं। मेरी नींद हराम की सारी रात चूड़ियों की खनक। भला कोई सोते हुए भी चूड़ियां पहनता है? सिर्फ मुझे परेशान करने के तरीके हैं। वो बड़बड़ाता हुआ वॉशरूम में चला गया। नीचे आया तो वर्दा अम्मी के साथ दोपहर के लिए सब्जियां काट रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, उठ गए? वर्दा बेटा उमर को चाय नाश्ता बना दो। जुबैदा के कहने पर जी अम्मी कहकर वो उठ खड़ी हुई। क्यों? उमर बोला। नाश्ता नहीं करूँगा, सिर्फ चाय पीऊँगा। अब दोपहर का खाना ही खाऊंगा। वर्दा ने उसकी तरफ देखा और दिल में सोचा कि ये गरूर बेनियाजी भी उस पर कितना जचता है। चाय? वर्दा ने चाय सामने रखते हुए कहा। उमर ने लाल आंखों से उसे घूरा, जिसकी वजह से उसकी नींद खराब हुई थी। अब देर तक सोने की वजह से उसका सर भारी हो रहा था। वर्दा ने मुस्कुराने पर ही इत्तेफाक किया, जिस पर उमर को और गुस्सा आया, पर सबकी मौजूदगी में चुपचाप ही रहा। चाय के घूंट ऐसे पिए जैसे जहर के घूंट पी रहा हो। वर्दा वार्डरोब खोले उमर के कपड़े इस्त्री करके सेट कर रही थी। उमर फोन पर बात करता हुआ अंदर आया। जब कॉल खत्म हुई तो वर्दा के सामने गया, जो अभी नहाकर निकली थी। फिरोजी रंग के शलवार कमीज में, लंबे बाल खोले, निखरी निखरी लग रही थी। ये क्या हो रहा है? उमर ने तेवरी चढ़ाकर पूछा। देख नहीं रहे? आपके कपड़े सेट कर रही हूँ। यहाँ शर्ट्स रखी हैं, यहाँ जीन्स, और यहाँ आपके कमीज शलवार इस्त्री करके रखे हैं। हर चीज़ मैंने अलग अलग करके रखी है, यहाँ तक कि मोजे भी। अब खराब मत कीजिएगा। तौबा, क्या हश्र कर रखा था कमरे का। वो गौर से वर्दा को देखता जा रहा था। ज़्यादा बीवी बनने की कोशिश मत करो। कोशिश क्यों करूँगी? बीवी तो हूँ मैं आपकी। आप चाहें लाख इनकार करें इस बात से। वर्दा ने भी उसी के स्टाइल में जवाब दिया। 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे तुम्हें आसमान से ज़मीन पर पटकने के लिए। उसने उंगलियों से इशारा देकर कहा। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का करम है मैं ज़मीन पर ही रहती हूँ। आसमान पर उड़ने का मुझे कोई शौक़ नहीं। आइंदा मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना, समझी? गुस्से से कहा गया। वर्दा ने भी उमर के जाते ही वही हश्र कर दिया जो पहले था। भुक तो अब उमर शाह। पैर पटकते हुए वो भी बाहर निकल गई। कुछ देर बाद जब उमर ने अपने कपड़े निकालने के लिए वार्डरोब खोला तो हक्का बक्का रह गया। जो हश्र वो करके गई थी, शायद पहले भी ऐसा हश्र नहीं हुआ था जब वार्डरोब उमर की निगरानी में था। गुस्से से उसकी रगें तन गई थी। उमर से पंगा इज नॉट चंगा। वर्दा फारूक, बेवकूफ़, कम से कम अपनी मेहनत का ही ख्याल कर लेती। मेरा क्या है, मेरे कपड़े इस्त्री करने के लिए बहुत लोग हैं। सफ़िया, ओ सफ़िया, जल्दी से मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मुझे बाहर जाना है। अपने कपड़े सफ़िया को देता हुआ बाबा साईं के कमरे की तरफ बढ़ गया था। खाने की मेज़ से उठकर सब बड़े से हॉल में बैठकर गप्पे मार रहे थे। अब काफ़ी सर्दी हो गई थी, इसीलिए वर्दा सबके लिए चाय लेकर आ गई। तुम दुल्हन को कहाँ पर लेकर जा रही हो घुमाने? फुप्पो के सवाल पर चाय का घूंट भरते उमर को खांसी शुरू हो गई। क्या हुआ बेटा? जुबैदा उसकी पीठ सहलाने लगी। कुछ नहीं अम्मी, बस खांसी आ गई थी, उसने शर्मिंदगी मिटाने के लिए कहा। हाँ तो उमर, मैं भी चाह रहा था तुम वर्दा बेटी को लेकर कहीं घुमाने ले जाओ, कहीं नॉर्दर्न एरियाज में, असफंदियार शाह ने कहा। पर बाबा साईं, इतनी जल्दी क्या है? सभी की निगाहें उमर पर पड़ी। उमर से जो बन पड़ा वो बोला, यही दिन होते हैं घूमने फिरने के, बाद में तो इंसान इतना मसरूफ़ हो जाता है। वर्दा को वक्त दो, मैंने तो कभी तुम दोनों को बात करते नहीं देखा। फुप्पो ने बाबा साईं के सामने कश्ती डुबोई। उमर अंदर ही अंदर पेचोताप खाता हुआ बोला,
پھپھو آپ تو زیادہ تر اپنی عبادات میں مصروف ہوتی ہیں، ہمارے سونے جاگنے کے ٹائمنگز بھی الگ ہوتے ہیں، ورنہ یہ وردہ تو اتنا بولتی ہے کہ چپ ہی نہیں کرتی، ہے نا وردہ؟ عمر نے التجائی نظروں سے وردہ کو دیکھا۔ جی پھپھو، ویسے بھی آج ہمارا پروگرام تھا باہر جانے کا اور ڈنر کا، آپ لوگ بھی آئے نا؟ نہیں بیٹا، آپ لوگ جائیں، انجوائے کریں، ہمارا کیا کام؟ سب مطمئن ہو گئے سوائے عمر شاہ کے۔ جیسے ہی وہ اندر آئی اس کا بازو کھینچ کر وہ بولا، باہر جانا ہے، ڈنر کرنا ہے، کیا بول رہی تھی؟ اگر نہ بولتی تو اس وقت آپ پیکنگ کر رہے ہوتے ناردرن ایریاز گھومنے کے لیے، آپ کو بچایا ہے میں نے، اب ایک ڈنر تو میرا حق بنتا ہے، وہ ڈھیٹ بن کر بولی۔ بڑی ہی کوئی ڈھیٹ ہڈی قسم کی ہو، کسی بات سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس کا بازو زور سے جھٹک دیا۔ ہاتھ توڑیں گے کیا؟ آپ کے ساتھ رہ کر ہی کچھ سیکھا ہے۔ میں ڈھیٹ ہوں اور میرے ساتھ کے سپنے مت دیکھو، میں بتا رہا ہوں، بہت پچھتاؤ گی۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ کون پچھتائے گا، ابھی تو میں اچھے سے تیار ہو جاؤں ایک اچھے سے ڈنر کے لیے۔ قسم سے یہ جو مکس سبزی کے نام پر خالہ صفورہ جو مربع بناتی ہے نا، مجھ سے تو کھایا ہی نہیں جاتا۔ ہنستے ہوئے وہ وارڈروب سے ڈریس نکالنے لگی۔ کون سا پہنوں، یہ بلیک یا نیوی بلو؟ عمر سے پوچھا۔ وہ جو سفید کفن پیچھے لٹک رہا ہے نا، وہی پہن لو۔ سفید ڈریس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، میرے سر کے سائیں ہیں آپ، میں کوئی بیوہ ہوں جو یہ پہنوں؟ قسم سے نکل جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے، چپ رہو ورنہ میری برداشت ختم ہو جائے گی۔ وہ غصے سے دہاڑا تو وہ بلیک ڈریس لے کر واش روم میں بھاگ گئی۔ اف اللہ، کون سی گھڑی تھی جو یہ مصیبت میرے گلے پڑی ہے۔ مٹھیوں میں سر کے بال جکڑ کر وہ بیٹھ گیا تھا۔ اسی نوک جھوک میں وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ پھپھو جیسے ہی واپس گئی، وردہ نے بھی چپ چاپ دوسرے کمرے کا رخ کیا۔ جانتی تھی کہ عمر کمرے سے نکال دے گا، اس بے عزتی سے اچھا ہے اپنا بوریا بستر خود ہی سمیٹ لوں۔ عمر بھی سارا دن باہر رہتا، کچھ کام کاج، کچھ دوستوں کے ساتھ مصروفیات۔ شام کا کھانا کھا کر جاتا، پھر دوستوں کی محفل جمتی، عمر بھی ان کے ساتھ بیٹھا رہتا۔ جب سب سو جاتے تو گھر آ جاتا، باقی لوگ سویرے میں ہی سو جاتے تھے۔ عمر اشر دوستوں کے ساتھ رہتے اور اسما اور وردہ بھی کچھ دیر ساتھ بیٹھ کر گپے مارتی، واک کرتی، پھر اپنے اپنے کمروں میں جاتی، موبائل میں بزی ہو جاتی دوستوں کے ساتھ۔ عمر اندر آیا تو وردہ کو نہ پا کر تھوڑا حیران ہوا۔ وہ نہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے موبائل میں مصروف تھی۔ عمر سونے کے لیے لیٹتا تو وردہ کے چہرے پر موبائل کی لائٹ پڑتی، وہ بے اختیار اسے دیکھتا جاتا۔ کبھی وردہ مسکراتی، کبھی عجیب عجیب سی شکلیں بناتی۔ یہ سب عمر کو مزہ دیتا۔ بظاہر سوتا ہوا بنتا تھا پر وردہ کو دیکھتا جب تک کہ وردہ خود موبائل رکھ کر سونا جاتی۔ عمر کو پتہ نہیں تھا کہ پھپھو شام کی ٹرین پکڑ کر واپس چلی گئی ہیں، اسی لیے کافی دیر تک انتظار کرتا رہا۔ جب وردہ نہیں آئی تو اس کی تلاش میں باہر نکل آیا۔ سب سو رہی تھی، وہ کہیں نظر بھی نہ آئی، نہ اس کا نمبر تھا جو کال کر کے ہی پوچھتا۔ کیا پتہ میں کہ گئی ہو؟ جب اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تب اچانک اس کی نظر اپنے کمرے سے جڑے ساتھ والے کمرے کے بند دروازے پر پڑی۔ اس نے دروازہ کھولا تو دروازہ لاک تھا۔ اس نے نوک کیا، اندر سے وردہ کی آواز آئی، کون ہے؟ میں عمر ہوں، دروازہ کھولو۔ وردہ نے کنڈی کھول دی۔ کیا ہے؟ ابھی میں سونے ہی لگی تھی کہ دروازہ بجا کر ڈرا دیا۔ وہ تم کمرے میں نہیں ملی تو میں تمہیں ڈھونڈتا رہا تھا، عام سے لہجے میں پوچھا گیا۔ پھپھو چلی گئی ہیں، اس لیے اس سے پہلے کہ آپ بے عزت کر کے نکالتے میں نے سوچا میں خود ہی عزت سے نکل جاؤں۔ وردہ نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ پھپھو چلی گئی ہیں؟ اس کے تاثرات چونکانے والے تھے۔ ہاں چلی گئی ہیں، اب میں سو جاؤں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وردہ نے شریف بچوں کی طرح اجازت مانگی۔ ہاں سو جاؤ، دروازہ اندر سے لاک کر دینا، کھوئے کھوئے لہجے میں کہا گیا۔ جانے کیوں عمر کو پھپھو کے جانے کی خوشی نہیں ہوئی۔ بستر پر لیٹ گیا، پھر کروٹیں بدلتا رہا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ 1 مہینے سے جو اس کی روٹین بن گئی تھی، وردہ کو دیکھتا رہتا تھا۔ جانے کیوں سارے دن میں اسے اسی وقت کا انتظار رہتا اور چوڑیوں کی کھنک بھی آس نہیں آ رہی تھی۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ کیا بات ہے عمر شاہ، ایک لڑکی کے آگے ہار مان لی تم نے؟ لڑکی بھی اس لڑکی کی بہن جس کی وجہ سے اتنا کچھ سہنا پڑا، کیا تم اتنے کمزور ہو؟ اس کے دل سے آواز آئی۔ نہیں، میں کمزور نہیں پڑ سکتا، وہ خود سے ہی بولا۔ تو کیا پھر ساری عمر اس لڑکی کو ایسے ہی بندی بنا کر رکھو گے؟ طلاق تو تم دو گے نہیں، کیونکہ اس سے شاہوں کی بدنامی ہوگی۔ ایسے وہ خود سے لڑتا جھگڑتا جانے کا نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح کو عمر اٹھا تو وردہ باہر صوفے پر بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اخبار تھا۔ عمر کے سلام کا جواب دے کر اٹھ گئی
عمر کے آگے چائے ناشتہ رکھ دیا۔ عمر نے بھی چپ چاپ ناشتہ کیا۔ عمر، آپ مجھے ابو کے گھر لے جائیں گے پلیز؟ اس کی التجائیہ نظروں کو دیکھ کر عمر انکار نہیں کر سکا۔ کس وقت جاؤ گی؟ ابھی چلیں تو اور اچھا رہے گا، وہ خوشی سے بولی۔ اچھا، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ اتنے دنوں سے کسی کا فون بھی نہیں آیا، میں نے کال کی تو کسی نے نہیں اٹھایا۔ وہ عمر کے ساتھ گاڑی میں جیسے ہی گیٹ پر پہنچی، ارسلان نے گیٹ کھولا۔ ان پر نظر پڑتے ہی ارسلان کا رنگ زرد ہو گیا، پھر بھی جھوٹے منہ عمر کو بولا، آپ بھی اندر آ جائیں عمر بھائی۔ عمر بھی جانے کیا سوچ کر اندر چلا گیا، ورنہ اس کا ہرگز ارادہ نہیں تھا اندر جانے کا۔ جیسے ہی اندر پہنچے، وردہ اور عمر کو دھچکا لگا، دونوں کو چپ لگ گئی۔ وہ اور کوئی نہیں، زاویہ فاروق تھی، جو مزے سے ماں باپ کے ساتھ ہنس کر کچھ بول رہی تھی۔ اچانک ان پر نظر پڑتے ہی سب کھڑے ہو گئے۔ عمر بیٹا اندر آؤ نا، اندر آؤ بیٹا، یہ زاویہ واپس آ گئی ہے، ہم نے بھی اسے معاف کر دیا۔ یہ کسی کے ساتھ بھاگی نہیں تھی، بس ناراض ہو کر ہاسٹل میں رہ رہی تھی، کب سے معافی مانگ رہی تھی، آخرکار اولاد کی محبت میں مجبور ہو کر ہم نے معاف کر دیا، تم بھی معاف کر دو۔ اس کے ساس سسر بہت کچھ بول رہے تھے، پر اس کے دماغ میں سناٹے ہو رہے تھے۔ وردہ بھی کبھی زاویہ تو کبھی عمر کی طرف دیکھتی۔ عمر تیزی سے پلٹ کر اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ عمر، عمر! وردہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ عمر جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، وردہ بھی دروازہ کھول کر گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ اترو نیچے، عمر غصے سے چلایا۔ میں نہیں اتروں گی۔ عمر نے زناٹے سے گاڑی چلائی۔ وردہ ڈرتی رہی، اسے لگا ابھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ پلیز عمر، آرام سے گاڑی چلائیں۔ لیکن عمر اتنے غصے میں تھا کہ اس کی بات تک نہیں سنی۔ ایک زناٹے سے گاڑی حویلی کے سامنے کھڑی کر کے وہ تیزی سے تیز قدم بڑھاتا حویلی کے اندر آ گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے تھکے تھکے قدم اٹھاتے اندر کی جانب گئی۔ عمر اپنے کمرے میں گیا، وہ چیزیں یہاں سے وہاں پھینکتا رہا، ساتھ ساتھ چیختا جا رہا تھا۔ زبیدہ بیگم بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی، وردہ بھی ان کے پیچھے چل دی۔ کیا بات ہے عمر، کیوں پاگل ہوئے جا رہے ہو؟ ہوش میں آؤ، زبیدہ نے عمر کو پکڑ کر کہا۔ عمر کچھ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اب بولو کیا ہوا ہے؟ زبیدہ بیگم نے پھر سوال کیا۔ پوچھے اس سے کہ کیا ہوا ہے؟ یہ جان بوجھ کر مجھے وہاں لے کر گئی تھی، اسے پتا تھا کہ زاویہ واپس گھر آ گئی ہے۔ کیا زاویہ واپس آ گئی ہے؟ زبیدہ بیگم نے اس کی بات دہرائی اور وردہ کی طرف دیکھا۔ امی قسم سے مجھے نہیں معلوم تھا کہ زاویہ ابھی گھر واپس آ گئی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جھوٹ بول رہی ہے، یہ سب جھوٹے ہیں، پہلے بھی میرے ساتھ دھوکا کیا، اب بھی اتنی آسانی سے اسے معاف کر کے واپس گھر لے آئے، اور تم نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری آزادی کا پروانہ تمہیں مل جائے گا۔ وہ آگے بھی کچھ بولنے والا تھا کہ زبیدہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے عمر، کچھ اول فول مت نکالنا منہ سے۔ وردہ تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ وردہ روتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی۔ پھر جانے کیسے زبیدہ نے اسے سمجھا بجھا کر وقتی طور پر خاموش کیا تھا اور وردہ کو اس کے سامنے آنے سے منع کر دیا۔ 3 دن ہو گئے تھے، وردہ نے عمر کو نہیں دیکھا تھا۔ ان 3 دنوں میں وردہ کی نیند بھوک سب ختم ہو چکے تھے۔ وردہ کی نیند بھوک سب ختم ہو چکے تھے۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، اس ڈر سے کہ عمر کہیں اسے چھوڑ نہ دے۔ یہ سوچ ہی اس کی جان نکال دیتی۔ وہ عمر سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، اسے ہمیشہ یہی لگا کہ عمر بھی اس طاقت کے سامنے ہار مان لے گا، پر زاویہ کا آنا سب کچھ بگاڑ گیا تھا۔ ابھی بھی وہ صوفے پر سکڑی بیٹھی تھی، سر گھٹنوں میں دیا ہوا تھا کہ دھڑام کی آواز سے دروازہ کھلا۔ وردہ نے ڈر کر سر اٹھایا، سامنے عمر شاہ کھڑا تھا۔ وردہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر نے غور سے اسے دیکھا، کمزور اور بجھی بجھی سی لگی۔ تو پھر کیا سوچا ہے تم نے وردہ فاروق؟ یوں چھپنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، آخری فیصلہ تو میرا ہی ہوگا۔ آؤ میں تمہیں واپس چھوڑ کر آتا ہوں، تمہارے باپ کے گھر۔ ویسے حیرت کی بات نہیں، انہیں ایک بار بھی خیال نہ آیا تمہارا؟ وہ وردہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو سر جھکا کر کھڑی تھی۔ انہیں بھی تو پتا چلے جب تکلیف ملتی ہے تو کیسا لگتا ہے۔ تمہارے گھر والوں کی سزا بھگتو گی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اچھا تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے، تم یہاں رہ کر قید کاٹو، تمہارے گھر والے تمہاری شکل دیکھنے کو ترس جائیں گے، یہ بھی اچھی سزا ہے تمہارے گھر والوں کے لیے۔ آپ کی غلط فہمی ہے مسٹر عمر شاہ، آپ چاہے جو بھی کر لیں، چاہے مجھے گھر سے نکال دے، چاہے مجھے تا حیات یہاں قید کر کے رکھیں، میرے گھر والوں کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، نہ کبھی وہ زاویہ آپی کو مجھ پر فوقیت دیں گے۔ عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بولی تو عمر حیران رہ گیا۔ تم مجھے بے وقوف سمجھتی ہو؟ اپنی بیٹی کے لیے ماں باپ کیا نہیں کرتے،
اب دیکھو زاویہ کو بھی تو معاف کر دیا نا انہوں نے. وہ تنزیہ ہنسی ہنس کر بولا, وہ میرے ماں باپ نہیں ہے, وہ میرے تایا تائی ہیں اور زاویہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے. وردہ کی بات دھماکہ بن کر عمر کو لگی تھی. کیا تم ان کی بیٹی نہیں ہو؟ پاگل بنا رہی ہو مجھے؟ نہیں, وردہ سچ کہہ رہی ہے عمر. پیچھے کھڑی زبیدہ نے کہا. امی مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے منہ سے ٹوٹی پھوٹی آواز نکل رہی تھی. یہی سچ ہے, میرے ابو کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا جب میں 5 سال کی تھی, اور امی بھی یہ صدمہ نہیں سہ سکی. 2 سال بعد وہ بھی چلی گئی, پھر مجھے میرے تایا نے اڈاپٹ کر لیا. عمر حیران پریشان کھڑا تھا. پر آپ لوگوں نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی آخر؟ بیٹا تم نے کبھی موقع ہی نہیں دیا. وردہ کو تو آج تک کوئی مقام نہیں دیا تم نے اپنی زندگی میں. مجھے ڈر لگتا ہے, روز محشر کیا منہ دکھاؤں گی میں خدا کو؟ اس یتیم بچی کی ذمہ داری میں نے اور تمہارے باپ نے خود قبول کی تھی. زبیدہ کی آنکھیں اشک بار ہوئیں. عمر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. ہو گئی پیکنگ بیٹا؟ جی امی ہو گئی, بس آپ اداس نہ ہو, بس 3 مہینے کی بات ہے. میں ماموں کے گھر ہی رہوں گا, تب تو آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہوگی. میرا دل اداس ہو رہا ہے بیٹا, یہ سوچ کر کہ تم ملک سے باہر جا رہے ہو. امی پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں کچھ عرصے کے لیے یہاں سے جانا چاہتا ہوں. میں بہت ڈپریشن میں ہوں. ماحول چینج ہوا تو میرا دماغ بھی فریش ہو جائے گا. ہفتہ گزر گیا اس بات کو. پھر عمر نے فیصلہ کیا کہ وہ کینیڈا اپنے ماموں کے پاس کچھ وقت کے لیے چلا جائے تاکہ وہ صحیح سے اپنا فیصلہ کر سکے. اس دوران وردہ سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی, وہ بس کمرے تک ہی محدود ہو گئی تھی. یہ شاید عمر کے آتے ہی کمرے میں چھپ جاتی, حالانکہ عمر کی نظریں ہر وقت اسے ڈھونڈتی تھی, بے اختیار ہی. آج بھی اس کی فلائٹ تھی. وہ سارا دن گھر میں رہا تھا کہ شاید وہ کمرے سے باہر نکل آئے, پر بے سود. اب وہ اسے اور خود کو موقع دینا چاہتا تھا. وردہ سے وہ تھوڑا دور جانا چاہتا تھا تاکہ اسے پتہ چلے کہ وردہ کی طرف اس کا کھچاؤ وقتی تو نہیں. وردہ باہر نہیں آئی. وہ ایئرپورٹ جانے سے پہلے وردہ کے دروازے پر کچھ دیر کھڑا رہا. اپنا ہاتھ اٹھا کر دروازہ نوک کرنا چاہا, پھر کچھ سوچ کر ہاتھ نیچے کیا اور تیز تیز چلتا ہوا گاڑی تک آیا اور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا. وردہ اسے کھڑکی کے پردے کی اوٹ سے دیکھ رہی تھی. اس کے آنسو بہہ رہے تھے. یہ دوری ہی سہانے روح تھی. اگر جو عمر نے مجھے خود سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ اب عمر کی خیریت کی دعائیں مانگ رہی تھی. پلین کے اڑتے ہی اس نے آنکھیں موند کر سیٹ سے ٹیک لگا لی. جو پہلا خیال اسے آیا تھا وہ وردہ کا تھا, اور جو چہرہ اسے نظر آیا وہ بھی وردہ کا تھا. نازو نام میں پلنے والا بچہ, اپنی ہر ضد منوانے والا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے والا بچہ. جب جوان ہوا تو یہ سب میری فطرت بن گئے. ضدی پن, ہر بات ضد سے منواتا. شاہ سائیں سے مجھے عجیب ڈر لگتا. وہ بچپن کا ڈر اب بھی کہیں میرے اندر چھپا بیٹھا تھا. پر میری امی میری ہر غلطی پر پردہ ڈال دیتی. شاہ سائیں کو میرا غصہ اور ضد ایک آنکھ نہیں پسند تھا. میں ہمیشہ ایک کامیاب انسان رہا, پڑھائی میں بھی سب سے آگے رہا. میرے خاندان کے لڑکے میری یونیورسٹی کے دوست, یہاں تک کہ اساتذہ بھی مجھ پر رشک کرتے تھے. لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرتی. پر میرا بھی ایک سٹینڈرڈ تھا, اور ہمیشہ سے یہ خواہش رہی تھی کہ جس سے محبت کروں گا شادی بھی اسی سے کروں گا. مجھے بالکل پسند نہیں تھے ایسے لڑکے جو اپنی محبت غیر لڑکیوں کے لیے لٹاتے تھے, اور اپنی شریک حیات کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا. میں نے اپنی تمام تر محبتیں اپنی بیوی کے لیے سنبھال رکھی تھیں, جس کا مجھے انتظار تھا. آخر کار یہ انتظار بھی ختم ہو گیا. ہمدان کی بہن کی مہندی میں میری ملاقات زاویہ فاروق سے ہوئی. وہ بہت پیاری خود اعتماد لڑکی مجھے پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی. میں نے زیادہ عشق عاشقی چلانے سے بہتر جانا کہ اس کے گھر رشتہ بھیجوں, کیونکہ میں جانتا تھا عمر شاہ کو کوئی لڑکی ریجیکٹ نہیں کر سکتی. اور ویسا ہی ہوا. فوراً سے پیشتر رشتہ قبول کر لیا گیا. پر میں غلط تھا. یہاں عمر شاہ کی وجہ سے نہیں, بلکہ اسفندیار شاہ کے بیٹے کے لیے ہاں کہا گیا تھا, جن کا بہت نام رعب و دبدبا تھا, جن سے رشتہ کرتے ہوئے فائدہ دیکھا جاتا تھا. زاویہ کے ماں باپ نے بھی ایسا ہی کیا, ایک دم ہاں کر دی. پر زاویہ کسی اور سے محبت کرتی تھی, اس لیے ماں باپ جب نہیں مانے, اسی لیے وہ شادی والے دن گھر چھوڑ کر چلی گئی. ایسے میری زندگی میں وردہ فاروق آ گئی. بلکہ وردہ فاروق تو میں اسے سمجھتا رہا, وہ تو وردہ عزیز تھی, جو شروع سے ہی بد نصیب رہی تھی محبت کے معاملے میں. باپ کا پیار نہیں ملا, نہ ماں کا, نہ کوئی بہن تھی نہ بھائی. شوہر ملا بھی تو میرے جیسا مغرور انسان, جسے اپنے سوا کچھ اور نظر ہی نہ آتا تھا. میں اپنا فرسٹریشن اس پر اتارتا رہا, جس کا کوئی قصور نہیں تھا.
پر مجھے لگا اسے تکلیف دوں گا میں اپنے ساتھ کیے گئے دھوکے کا بدلہ پا لوں گا۔ اب جب میں اس کی حقیقت جاننے کے بعد اس سے دور آیا تو کسی پل مجھے چین نہیں ملا۔ ہر پل اس کا معصوم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہتا۔ جب سو جاتا ہوں تو مجھے اس کی چوڑیوں کی کھنک سنائی دیتی ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں عمر شاہ وردہ عزیز سے محبت کرتا ہوں۔ ان 3 مہینوں میں نے اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا، پر اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بھی میں نہیں بھولتا۔ زاویہ سے اٹریکشن صرف وقتی تھی، محبت تو وہ ہے، وہ جو مجھے وردہ سے ہے۔ میں پور اس کی محبت میں ڈوب چکا ہوں۔ آج جب میں واپس جا رہا ہوں تو ایک ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کہیں وہ مجھے معاف کرے گی بھی، یا اس سے آگے میں سوچ نہیں سکتا۔ پر بہرحال مجھے وردہ کا فیصلہ ماننا پڑے گا، جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا۔ آ گیا میرا بچہ؟ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا زبیدہ بھاگتی ہوئی اس سے گلے لگ گئی۔ کیسی ہے میری پیاری امی؟ عمر نے پیار سے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اب بالکل ٹھیک ہوں، تم جو آ گئی ہو، انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ امی آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں سالوں بعد آیا ہوں، 3 مہینے ہی تو ہوئے ہیں، اس پر بھی ہماری روز ویڈیو کال پر بات ہوتی تھی۔ عمر بات زبیدہ سے کر رہا تھا اور دیکھ یہاں وہاں رہا تھا کہ شاید وہ دشمن جان کہیں نظر آ جائے۔ وردہ اسی کھڑکی کے پردے کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں وردہ عزیز، میری کوئی کہانی نہیں، نہ میں کسی کی کہانی کا مرکزی کردار ہوں۔ ماں باپ کا پیار بھی کم ہی نصیب میں لکھا تھا، ہمیشہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والی، زاویہ آپی کی اترن پہننے والی۔ شوہر ملا بھی تو زاویہ آپی کا ٹھکرایا ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، تایا تائی بہت اچھے تھے، مجھ پر ظلم نہیں کرتے تھے، پر حقیقت یہ ہے کہ مجھ سے انہیں کوئی خاص محبت بھی نہ تھی۔ جب میں تایا تائی کو زاویہ آپی کے لاڈ اٹھاتے دیکھتی تو رشک سے تکتی رہتی۔ دنیا کے سامنے میں بھی انہیں امی ابو کہتی تھی، پر اپنے ماں باپ اپنے ہی ہوتے ہیں۔ میری زندگی تب بدلی جب زاویہ آپی کے لیے عمر کا رشتہ آیا۔ سب بہت خوش تھے کہ ایسے معزز گھرانے سے رشتہ آیا ہے جنہیں فوراً ہاں کہا گیا۔ تب آپی نے انکار کر دیا۔ روز اس رشتے کو لے کر گھر میں بحث ہوتی، ابو امی اور زاویہ آپی کی۔ میں چپ چاپ دیکھتی رہتی۔ آپی کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ پھر نکاح کے دن آپی گھر چھوڑ کر چلی گئی اور مجھے ان کی جگہ بٹھایا گیا۔ میں چپ چاپ تائی کو دیکھتی رہی۔ دیکھو وردہ، ہم نے تمہارے ساتھ اتنا کیا ہے، تمہیں اپنی اولاد کی طرح رکھا، اب تمہاری باری ہے، اپنے تایا کی عزت رکھ لو۔ گھر والے راضی ہیں، تم بیٹھ جاؤ نکاح کے لیے۔ مطلب تائی نے میرے لیے کوئی آپشن نہیں چھوڑا تھا، صاف کہہ گئی تھی، ہم نے جو تم پر احسان کیا ہے، پالا پوسا ہے، اس کا بدلہ اب تم یہ نکاح کر کے دو۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میں آج بہت دل سے تیار ہوئی تھی، تائی نے مجھے بہت اچھے کپڑے بنوا کر دیے تھے۔ آخر اتنے بڑے گھر میں آپی کی شادی ہو رہی تھی اور وہ مجھے آپی کی بہن کی طرح ہی متعارف کروایا کرتی تھی۔ انہی کپڑوں میں میرے سر پر لال دوپٹہ دے دیا گیا۔ عمر کی تصویریں میں نے دیکھ رکھی تھی، وہ مردانہ وجاہت کا پیکر تھا، کسی انگریزی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا۔ میں نے تصویر واپس رکھ دی۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ میرا نصیب بنے گا، لیکن جب مجھے عمر شاہ کے کمرے میں لایا گیا، کمرے کی حالت دیکھ کر میں بہت ڈر گئی تھی۔ پھر ان کا غصہ، میں تو ادھر ہی ہمت ہار جاتی اگر عمر کی امی میری حوصلہ افزائی نہ کرتی۔ امی بہت اچھی خاتون ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے یہاں طلاقیں نہیں دی جاتی، تم بے فکر رہو، ہمارے خاندان کے مرد بھلے دوسری شادی کر لیں، پہلی بیوی کو پوچھے بھی نہ، پر اپنے نکاح میں آئی ہوئی عورت کو کبھی طلاق نہیں دیتے۔ میرے لیے یہ بھی بہت تھا، مجھے عمر سے بہت محبت ہے، پہلے دن سے ہی۔ نکاح کا بندھن ہی ایسا ہے، اور اگر شریک سفر عمر جیسا خوبرو بندہ ہو تو اسے اگنور کرنا مشکل ہے۔ میں نے نوٹ کیا عمر بھی میری طرف مائل ہو رہا تھا کہ زاویہ آپی واپس آ گئیں۔ پھر عمر کو جب پتہ چلا مجھے ساتھ رکھ کر یا الگ کر کے بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو وہ ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ ملک ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ 3 مہینے میں نے ایک ایک پل انہیں یاد کیا، ان کی سلامتی اور سکون کے لیے لمبی دعائیں کرتی رہی، اور آج وہ واپس آ گئی ہیں۔ میں نے جاتے ہوئے بھی انہیں اسی پردے کی اوٹ سے دیکھا تھا، اور اب آئے بھی ہیں تو ادھر سے ہی دیکھ رہی ہوں، اپنی پیاسی آنکھوں کو سیراب کر رہی ہوں۔ اب ڈر بھی لگ رہا ہے، عمر شاہ میری قسمت کا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ آج بھی سارا دن وہ باہر صحن میں بیٹھا رہا، وہ باہر نہیں نکلی، پھر جا کر سو گیا کیونکہ بہت تھک گیا تھا۔ وردہ رات کا کھانا بنا رہی تھی کہ عمر اندر کچن میں آیا، وہ اپنی دھن میں تھی۔ عمر نے گلا کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا، وردہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور دل میں بولی، عمر تمہیں کیا لگتا ہے میں محسوس نہیں کر پائی کہ تم میرے پیچھے کھڑے ہو؟ میں تو تمہارے قدموں کی آہٹ،
تمہارے مخصوص پرفیوم کی خوشبو بھی پہچانتی ہوں۔ عمر کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اس سے رہا نہیں گیا، ایک دم وردہ کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اس نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ کیسی ہو؟ عمر نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اب کی بار عمر کی طرف دیکھ کر کہا۔ اب ٹھیک ہوں۔ وہ بارفتگی سے اس کو تکتا رہا، وہ نروس ہوتی رہی۔ آپ باہر جا کر بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ آپ چائے بنائیے، میں یہی بیٹھا ہوں۔ وہ کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گیا اور غور سے وردہ کو دیکھتا جا رہا تھا۔ گرمیوں کا سیزن تھا اور وردہ پنک اور وائٹ کمبینیشن کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سر پر تھا، آج بھی وہ پہلے دن کی طرح نکھری نکھری حسین لگ رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب وردہ نے چائے سامنے رکھی۔ چائے۔ بیٹھ جاؤ، عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ نہیں، مجھے کھانا بنانا ہے، بابا سائن کے مہمان آئے ہیں، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ اس نے ہاتھ چھڑوا کر واپس دیگچی میں سالن دیکھنے لگی۔ اور سارے ملازمین کہاں پر ہیں؟ آپ کیوں بنا رہی ہیں کھانا؟ بابا سائن کو میرے ہاتھ کا کھانا بہت پسند ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، اس لیے میں خود ہی ان کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ وردہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ مصروف ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کے ہاتھ کا کھانا کھا کر دیکھیں گے آج۔ فارغ ہو کر کمرے میں آ جانا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ عمر کہتا ہوا گیا تھا، پر وہ جانتا تھا وردہ نہیں آئے گی جب تک اسے اپنی محبت کا یقین نہ دلایا جائے۔ وہ انتظار کرتا رہا، وردہ نہیں آئی۔ محبت میں اگر کوئی جھوٹ بولے تو محبت روٹھ جاتی ہے، محبت ٹوٹ جاتی ہے۔ محبت میں اداکاری، ریاکاری نہیں چلتی۔ محبت سچے جذبوں سے بنا انمول موتی ہے۔ محبت زندگی میں فقط ایک بار ہوتی ہے، یہ بس ایک بار آتی ہے۔ اگر یہ چھوٹ جائے تو مسافر سوگ کرتے ہیں، مسافر روگ کرتے ہیں۔ جسے ایک بار لگ جائے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ محبت میں اگر کوئی جھوٹ بولے تو محبت روٹھ جاتی ہے۔ وردہ نہیں آئی تھی۔ عمر اٹھ کر اس کے کمرے میں جانے لگا۔ دروازہ لاک تھا۔ اس نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر خیال آیا کہ سو نہ گئی ہو، اسی لیے باہر لان میں گیا، وہاں چکر کاٹتا رہا۔ صبح جب وردہ نے اسے ناشتہ دیا تو وہ جان بوجھ کر ماں سے مخاطب ہوا۔ امی، آپ نے میری وارڈروب کی حالت دیکھی ہے؟ ایک چیز نہیں مل رہی تھی۔ اچھا بیٹا، میں کہہ دوں گی، صفیہ کو ٹھیک کر دے گی۔ اف امی، یہ نوکروں کے کرنے والے کام تھوڑے ہی ہیں، کسی اور کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ عمر ناشتے میں خود کو مگن ظاہر کر رہا تھا۔ سبزیاں کاٹتی وردہ اور زبیدہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ زبیدہ مسکرا دی، وہ بیٹے کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ اچھا بیٹا، میں کر لوں گی، یا اسما سے کہہ دوں گی۔ امی، اب یہ آپ کے کام کرنے کی عمر ہے، اسما کے ایگزامز ہیں۔ اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ بیٹا تو پھر کون کرے گا؟ زبیدہ نے ناسمجھی کی ایکٹنگ کی۔ آپ کو شاید بھول گیا ہو تو میں یاد دلوا دوں، آپ نے میری شادی بھی کروائی تھی، اور ایک عدد بیوی بھی ہے میری، جو غالباً اسی گھر میں رہتی ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وردہ نروس ہو گئی۔ اچھا ہاں، یاد آیا، پھر بیوی کو خود ہی بولو، مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ زبیدہ بیگم کو مزہ آ رہا تھا اور خوش بھی ہو رہی تھی کہ یہ اونٹ بھی کروٹ بیٹھ ہی گیا۔ بیوی کو آپ کی خدمتوں سے فرصت ملے تو بیچارے شوہر کا نمبر آئے نا۔ وردہ سبزیاں لے کر کچن میں چلی گئی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب عمر واش روم سے باہر آیا تو وردہ کو کپڑے ہینگ کرتے دیکھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ چلو شکر ہے، آپ کو بھی میرا خیال آیا۔ اس نے بیڈ پر جمپ کے انداز میں گر کر لیٹ گیا۔ وردہ کونے میں بیٹھی کپڑوں کا ڈھیر لیے تہہ کر رہی تھی۔ امی نے بھیجا ہے، وردہ نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ اچھا، اب بھی امی نے بھیجا ہے، آپ کو خود خیال نہیں آیا؟ عمر اسے زج کر رہا تھا۔ وردہ بھی خود پر کافی قابو پا چکی تھی۔ آیا تھا ایک بار خیال، آپ نے اتنا غصہ کیا کہ آئندہ خیال نے بھی توبہ کر لی اور راستہ بدل لیا، اب اس راستے سے نہیں گزرتے ایسے خیال۔ اچھا نا یار، بھول بھی جاؤ پرانی باتیں، معاف کر دو اب مجھے، اس نے وردہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ میری کیا مجال جو میں آپ کو معاف کروں، بس آپ سے التجا ہے، پلیز مجھ پر ترس کھائیں، آپ اب بھی آزاد ہیں اپنا فیصلہ کرنے کے لیے، آپ دوسری شادی کر لیں اپنی پسند کی۔ وہ ہاتھ چھڑوانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی، پر گرفت مضبوط تھی۔ میں کوئی آپ پر ترس نہیں کھا رہا، ترس تو آپ مجھ پر کھائیں، میری محبت کو عزت بخش کر۔ کوئی محبت نہیں ہے، وقتی جذبہ ہے، بعد میں پچھتائیں گے آپ۔ وقتی جذبہ تو وہ تھا جو زاویہ کے لیے تھا، یہ تو اصل محبت ہے۔ اس نے وردہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے اپنے دل پر رکھا۔
وہ ہاتھ چھڑوا کر بھاگ گئی تھی۔ وردہ کھانا کھا کر جب اپنے کمرے میں آئی اور نماز پڑھ کر اٹھ رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ عمر تکیہ سینے سے لگائے اندر آ گیا اور بیڈ پر دراز ہو گیا۔ وردہ نے جائے نماز ایک طرف رکھ کر دوپٹہ کھول کر گلے میں ڈال لیا۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے روم میں آنے کا؟ وردہ نے عمر کی طرف دیکھ کر کہا۔ اور یہ کیا طریقہ ہے کسی کے دل میں آنے کا؟ عمر نے الٹا سوال کیا۔ وردہ اس کی بات نظر انداز کر گئی۔ بندہ دستک دیتا ہے دروازے پر؟ ہاں، بندہ دستک دیتا ہے دل کے دروازے پر۔ عمر ڈھیٹ بنا ہوا تھا۔ یہ روپ تو وردہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ غصے میں ہی دیکھا تھا عمر کو۔ اب ظاہر ہے آپ رخصت ہو کر میرے کمرے میں نہیں آئیں تو میں ہی رخصت ہو کر آپ کے کمرے میں آ گیا۔ وردہ دروازے کی طرف پلٹی، اس سے پہلے دروازے کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا اور وردہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر جذب سے چور لہجے میں بولا، بس یار اب مان بھی جاؤ، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، کوئی ترس نہیں کھا رہا تم پر، کیا کمی ہے تم میں جو تم سے ہمدردی کی جائے؟ عمر نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ وردہ بھی عمر کی محبت کے آگے ہار گئی تھی اور وہ اپنی محبت کو کھونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ محبت دیوار سے لپٹی ایک بیل کی مانند جو صدا پڑتی ہی جاتی ہے، محبت خوشبوؤں کی مانند جو ہر سو پھیلتی جاتی ہے، محبت گنگناتی ہے سریلے گیت کی مانند کسی کے نرم ہونٹوں سے۔ یہ جب تمنا کی صورت نکلتی ہے، تمنا پھر مچلتی ہے، محبت پاک ہوتی ہے، محبت معصوم سا سچ ہے جسے بولنے سے روح میں پاکیزگی سی آتی ہے۔ تبھی تو محبت میں اگر کوئی جھوٹ بولے تو محبت روٹھ جاتی ہے۔ وردہ عمر ایک دوسرے کی سنگت میں خوش تھے۔ دوسرے دن شام کو سب بیٹھ کر چائے پی رہے تھے کہ وردہ کے تایا ابو آ گئے۔ وہ بہت شرمندہ سے لگ رہے تھے، پر سب ان سے بہت اچھے سے ملے۔ وردہ تو ان کے گلے لگ کر رو پڑی۔ شاہزائی میں آپ سب سے بہت شرمندہ ہوں، پر مجبور ہوں، بیٹی کا باپ ہوں۔ میں نے اسے معاف کیا کی محبت میں، پھر بھی وہ بضد رہی کہ شادی اسی لڑکے سے کرے گی۔ ہفتہ پہلے اس نے اپنی نس کاٹ لی۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، میں اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا۔ یہ اس کی شادی کا کارڈ ہے، اچھا تو نہیں لگتا آپ کو کارڈ دینا، پر وردہ بیٹی آئے گی تو ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ وہ بہت شرمندہ لگ رہے تھے۔ وردہ کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے عمر کی طرف دیکھا۔ جی انکل، وردہ ضرور آئے گی، میں خود اسے لے کر آؤں گا۔ عمر نے مسکرا کر وردہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ہم سب آئیں گے اکرام صاحب، تم تیاری کرو شادی کی۔ اسفندیار شاہ اور عمر شاہ کی بات پر اکرام صاحب مطمئن ہو گئے تھے۔ یار اب تو میں تمہیں مل گیا ہوں، اب کیوں نمازوں میں لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہو؟ عمر اسے کب سے دعا مانگتے دیکھ کر بولا، اب اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں اور ہمارا ساتھ دائمی رہے یہی مانگتی ہوں۔ پھر تو ساتھ مل کر مانگتے ہیں یہ دعا۔ ختم شد۔ So listeners, this was the end of the novel محبت روٹھ جاتی ہے۔ اور یہ ناول مجھے تو اچھا لگا، کافی سمپل سی سٹوری تھی، جیسا کہ نارملی فورس میرج بیسڈ ناولس میں ہوتا ہے۔ مطلب ہیرو روڈ تھا بٹ بہت زیادہ نہیں تھا، مطلب جو اس کا ری ایکشن تھا یار وہ بنتا تھا اس کے ساتھ جو ہوا تھا اس کے بعد۔ اور ہیروئن بھی اچھی تھی اور جو فیملی تھی اس کی وہ بھی اچھی تھی۔ کافی کم سارے کیریکٹرز کو دکھایا گیا بٹ سٹوری کافی سمپل اور بیوٹیفل تھی۔ مجھے امید ہے کہ یہ شارٹ ناول آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔